السلام علیکم۔ اردو نیوز پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے لیے اچھی خبر آ گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سید ارشد علی نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ جسٹس سید ارشد علی نے پوچھا، الیکشن کمیشن نے کون سے سیکشن کے تحت اس پارٹی کے خلاف کارروائی کی ہے؟ وکیل شکایت کنندہ نے بتایا کہ الیکشن ایکٹ سیکشن 215 کے تحت کارروائی کی ہے، جس پر عدالت نے کہا الیکشن کا رزلٹ تو 7 دن کے اندر جمع کیا گیا ہے۔ وکیل درخواست گزار کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا تھا کہ سیکشن 208 کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں۔ صاحب نے کہا ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا۔ جسٹس اعجاز انور نے ریمارکس دیے، یہاں تو سب جماعتیں ایک ہی خاندان کے لوگ چلاتے ہیں، شاید یہ واحد جماعت ہے جو ورکرز کو آگے آنے دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے شکایت کنندہ کے وکلاء کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ فریقین کے وکلاء نے عدالتی دائرہ اختیار پر سوالات اٹھائے ہیں۔ دائرہ اختیار پر اصول کیا ہے؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 199 کے ہائی کورٹ کو سماعت کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن پشاور میں ہوئے ہیں جو ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں۔ اب الیکشن ہو رہے ہیں تو پورے ملک کے لیے ہیں۔ ہمارے پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی اس صوبے سے ہیں۔ جسٹس اعجاز انور نے سوال کیا کہ آپ کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کون ہیں؟ بیرسٹر علی ظفر نے بتایا کہ عمر ایوب جنرل سیکرٹری ہیں، جن کا تعلق اسی صوبے سے ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے بتایا کہ ایان علی کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار بنتا ہے۔ شکایت کنندہ کی شکایت بدنیتی پر مبنی ہے۔ شکایت کنندہ دوبارہ انتخابات نہیں، پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اسلام آباد یا پشاور ہائی کورٹ کہیں بھی چیلنج ہو سکتا ہے۔ اس صوبے میں 2 بار پی ٹی آئی نے حکومت بھی کی ہے۔ یہ کہنا ہے کہ پارٹی آفس اسلام آباد میں ہے، کیس یہاں نہیں ہو سکتا، غیر مناسب ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر محمد نے اپنے دلائل میں کہا ہے کہ کاغذ لہرا کر کہا گیا کہ یہ پارٹی چیئرمین ہے، یہ نتائج ہیں، یہ غیر قانونی انٹرا پارٹی الیکشن ہیں۔ ہمیں انتخابی نشان دیں، جبکہ وکیل شکایت کنندہ کا کہنا تھا۔ صاحب نے کہا جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے وہی ہوگا۔ جسٹس ارشد علی نے کہا الیکشن ایکٹ کی سیکشن 208 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 209 کی سب سیکشن 2015 کے تحت کیسے پارٹی نشان واپس لیا گیا، جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ سیکشن 209 کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات فارم 65 کو صرف دیکھنا نہیں، مطمئن ہونا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔
پی ٹی آئی والے الیکشن کمیشن کو ایک ریکارڈ کیپر سمجھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو انٹرا پارٹی انتخابات کو دیکھ سکتی ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سیکشن 209 میں ہے کہ پارٹی چیئرمین کا فارم 65 اقرار نامہ ہے کہ پارٹی انتخابات پارٹی آئین کے تحت ہوئے ہیں۔ انتخابی نشان صرف انتخابات کے وقت پارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ انتخابات کے بعد 4 سال یہ نشان الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے۔ انتخابی شیڈول جاری ہونے کے بعد پارٹی انتخابی نشان مانگتی ہے۔ الیکشن شیڈول جاری ہوتا ہے تو پھر انتخابی نشان الاٹ ہوتے ہیں۔ کل اور پرسوں انتخابی نشان الاٹ کیے جائیں گے۔ الیکشن ہونے کے بعد سیاسی جماعت کا انتخاب کا نشان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے درخواست گزاروں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی وکلاء کے دلائل سننے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ واپس کر دیا ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے، اسے انتخابی نشان اور انتخابی نشان کی حقدار ہے۔ 22 دسمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کا عدم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلے سے محروم کر دیا تھا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس کامران حیات نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر 26 دسمبر کو حکم امتناع جاری کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے حکم امتناع میں پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بحال کر دیا تھا اور چھٹیوں کے بعد 9 جنوری کو ڈویژن بینچ کو کیس سننے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے 30 دسمبر کو حکم امتناع کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ 3 جنوری کو جسٹس اعجاز خان پر مشتمل سنگل بینچ نے حکم امتناع کو ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا تھا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ اپیل دائر کی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو انتخابی